الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین السلام علیکم۔ سامری جادوگر کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم اور سبق آموز قصہ ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل کی قوم کی آزمائشوں کا ایک حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نجات دلانے کے بعد کئی مواقع پر ایمان کی آزمائشوں سے گزارا گیا اور سامری جادوگر کے ذریعے ہونے والی آزمائش ان میں سے ایک اہم سبق ہے۔ سامری جادوگر کی پیدائش اور پس منظر۔ سامری جادوگر کا ذکر قرآن میں سامری کے نام سے ملتا ہے، لیکن اس کی پیدائش، قوم اور ابتدائی حالات کے بارے میں تفصیلات زیادہ واضح نہیں ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق سامری بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، جبکہ بعض روایات اسے بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور قوم کا فرد بتاتی ہیں، جس نے بعد میں بنی اسرائیل کے درمیان رہائش اختیار کی۔ سامری جادوگر کی شخصیت میں بچپن سے ہی برائی اور گمراہی کا رجحان موجود تھا۔ وہ جادو اور چال بازیوں میں ماہر تھا اور اپنے مکروہ طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کی اصل شناخت ایک مکار اور جھوٹے معبود کی طرف بلانے والے شخص کی ہے، جس نے بنی اسرائیل کی کمزوری ایمان والی قوم کو گمراہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے چنا تھا اور ان پر تورات نازل کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ 40 دن کے لیے کوہ طور پر آئیں تاکہ انہیں اللہ کی طرف سے احکامات دیے جائیں اور تورات ان پر نازل کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کی دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے چھوڑا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور ایمان پر قائم رہنے کی تلقین کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل میں ایک بڑی آزمائش کا آغاز ہوا۔ سامری جادوگر کا فتنہ۔ سامری جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور بنی اسرائیل کی قوم میں گمراہی پھیلانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کے بہت سے افراد ایمان میں کمزور ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی ان کے دلوں میں شک پیدا کر سکتی ہے۔ سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے زیورات اور سونے کے تمام سامان اسے دیں۔ بنی اسرائیل نے اپنی دولت اور زیورات سامری کے حوالے کر دیے اور سامری نے ان زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل کا مجسمہ بنایا۔ اس بچڑے کو اس نے کچھ ایسے جادوئی طریقوں سے تیار کیا کہ اس سے ایک آواز نکلنے لگی، جس سے بنی اسرائیل کی قوم متاثر ہوئی اور وہ اس بچڑے کو اپنا معبود سمجھنے لگی۔ بچڑے کی عبادت۔ جب سامری نے بچڑا تیار کیا اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس نے انہیں کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور یہی تمہیں نجات دے گا۔ بنی اسرائیل جو ایمان کی کمزوری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کی وجہ سے شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، سامری کی باتوں میں آ گئے اور اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا نکال لیا جس میں سے ایک گونجنے والی آواز نکلتی تھی۔ پس انہوں نے کہا یہ تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ہے، مگر وہ بھول گئے۔ سورۃ طٰہٰ۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس بچڑے کی عبادت نہ کریں اور اللہ واحد پر ایمان لائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچڑا ایک جھوٹا معبود ہے اور تم لوگ ایک عظیم گناہ کر رہے ہو، لیکن قوم نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو نظر انداز کر دیا اور بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔
حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اس بچڑے کے ذریعے آزمائش میں پڑ گئے ہو اور تمہارا رب تو اللہ ہے، بس تم میری بات مانو اور میرے حکم پر چلو۔ سورۃ طٰہٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے بعد کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم ایک بچڑے کی عبادت کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے قوم کو سخت الفاظ میں ڈانٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی پوچھا کہ انہوں نے قوم کو اس گمراہی سے کیوں نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ انہوں نے قوم کو روکنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد سامری کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ سامری کا اعتراف۔ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے بچڑا بنایا اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس نے کہا کہ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی چالاکی اور جادو کا استعمال کیا تاکہ وہ اللہ کو بھول جائیں اور اس بچڑے کی عبادت کریں۔ سامری کی سزا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو اللہ کے حکم سے سزا سنائی۔ سامری کو قوم سے نکال دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ وہ زندگی بھر لوگوں سے دور رہے۔ اس پر لعنت کی گئی کہ جہاں بھی وہ جائے اسے کہنا پڑے گا مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور اس کی معاشرتی حیثیت ختم کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سامری کو سخت سزا دی اور قیامت کے دن بھی اس کے لیے عذاب کا وعدہ کیا۔ سبق۔ سامری جادوگر کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان کی کمزوری اور دنیاوی لالچ انسان کو بہت بڑی گمراہی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن سامری جادوگر جیسے لوگوں کی فریب کاریوں نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اس واقعے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جھوٹے معبود اور جھوٹی تعلیمات ہمیشہ نقصان کا سبب بنتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔